اور ان سے دوستی کرنے کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ ان سے اگر ہم دوستی کریں، ان کے قریب رہیں، ان کے پاس بیٹھیں اللہ والوں کے، تو بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہوتی ہے، آج ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ولی تو صرف وہی ہوتا ہے جو کرامت دکھائے، ولی صرف ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے، ولی ہم اسی کو مانتے ہیں کہ جو بات انسانی عقل کے خلاف ہو اس کو ولی کر کے دکھا دے، ایسی طاقت دکھانے والے کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ مگر ولی کی زندگی کیا ہوتی ہے، ولی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرامتیں دکھا کر اپنی شان بتائیں، بلکہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب کر دیا ہے۔ جو اللہ کے اولیاء سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ان کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ولی کو پہچاننے کی۔ ولی ہوتا کون ہے؟ لمبا جبہ اور کپڑا پہن کر گھومنے والا ولی نہیں ہوتا۔ قرآن نے فرمایا نا، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ متقی بھی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سے رشتہ جوڑ لیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے بندے کو جوڑ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد اسے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ ولی کی پہچان حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ولی کیسا ہوتا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے پاس سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس نوجوان کے پاس تھیلی میں 3 روٹیاں تھیں۔ میں نے دیکھا ایک کتا، اس نوجوان جب روٹی کھانے کے لیے وہ بیٹھا تو اس کے پاس ایک کتا آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے اس کتے کو جب دیکھا تو ایک روٹی نکالی اور اس کتے کو دے دیا۔ کتا وہ ایک روٹی کھانے کے بعد بھی وہاں سے ہلا نہیں، پھر انہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہا، اس نوجوان کی طرف۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے پھر اپنی دوسری روٹی دے دی، کتا کھایا پھر بیٹھ گیا وہیں۔ پھر اس نوجوان نے تیسری روٹی اور یہ آخری روٹی اس کے پاس بچی تھی، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ کسی کا غلام تھا، یہ کسی کا غلام تھا۔ اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے، یعنی اس کا جو مالک ہوتا تھا وہ جیسا چاہے اس کا استعمال کرتا تھا، تو اس کا جو مالک تھا اس کو صرف دن میں ایک ہی بار کھانا دیتا تھا۔ 3 روٹیاں اسے ملی تھی، 24 گھنٹہ اسی 3 روٹیوں پر گزارنا تھا، مگر اس نے اپنی تینوں روٹیاں اس کتے کو کھلا دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تینوں روٹیاں کتے کو کھلا دی تو میں اس نوجوان کے قریب گیا، میں نے پوچھا نوجوان تیرے پاس یہی 3 روٹیاں تھی، تو نے کتے کو تینوں کھلا دی، اگر زیادہ ہی اس کے ساتھ بھلائی کرنی تھی تو 2 کھلا دیتا، ایک اپنے لیے رکھ لیتا، خود کھا لیتا۔ اس نے کہا کہ سنو، میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں یہ جو عرب کی سرزمین ہے یہاں پر کتے دور دور تک نظر نہیں آتے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کتا بہت دور سے آیا ہے اور یہ بھوکا ہے۔ اس نے جب میرے پاس کھانا دیکھا تو اپنی بھوک کا اظہار کیا، میرے پاس بیٹھ گیا،
مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ کتا بھوکا رہے اور میں کھانا کھا لوں. میں نے اسے ایک روٹی دے دی. جب ایک سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا, وہ بیٹھا رہا, تو میں نے دوسری روٹی دے دی. دوسری کھانے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تو میں نے تیسری روٹی بھی دے دی. کہا نوجوان, یہ 3 روٹیاں جو تجھے 24 گھنٹے کے لیے گزارے کے لیے ملتی تھی, تو نے تینوں کھلا دی. اب تو کیا کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا کہ اب میں صبر کروں گا. کیا کہا؟ اب میں صبر کروں گا. اللہ نے جو یہ مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ایک جانور کو بھوکا دیکھ کر میں رہ نہیں پایا, اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی, میں نے اپنی بھوک کو اس جانور پر قربان کر دیا, اسے کھلا دیا. اللہ کی اس عطا پر, اس انعام پر, اس اکرام پر اب میں 24 گھنٹہ تک صبر کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو مریدوں سے لے کر اپنا جیب بھرے. ولی کی پہچان یہ نہیں ہوتی. ولی اپنے پاس رکھتا کچھ نہیں ہے, جو کچھ آتا ہے سب لٹا دیا کرتا ہے. یہ ولی کی پہچان ہوا کرتی ہے. ولی اپنے لیے محل نہیں بناتا, اپنے لیے عالیشان مکان بنا کر کے وصولی کر کے نہیں رکھتا. ولی کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے جو کچھ اسے ملتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے وہ لٹا دیا کرتا ہے. اللہ کے مخلوق کے لیے لٹا دیا کرتا ہے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو افغانستان کے ایک بزرگ تھے, مدینہ شریف گئے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے. ولی کی پہچان دیکھیے ولی کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب گئے تو حضرت امام جعفر صادق نے حضرت شقیق بلخی سے سوال کیا کہ جناب, آپ کے یہاں افغانستان میں جہاں آپ رہتے ہیں, آپ کے ملک میں ولی کی عادت کیا ہوتی ہے, ولی کا طریقہ کیا ہے آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہمارے یہاں ولی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جب نہیں ملتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. حضرت شقیق بلخی نے کیا جواب دیا؟ جب اللہ انہیں دیتا ہے تو اس کی عطا پر شکر ادا کرتے ہیں, اور جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ تو ہمارے یہاں مدینہ شریف میں کتوں کا ہوا کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ یہ طریقہ ہمارے یہاں مدینہ شریف میں کتوں کا ہوا کرتا ہے کہ اگر ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کتا ہمارے یہاں مدینہ شریف میں, اور اگر نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ کے یہاں مدینہ شریف میں ولی کی عادت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارے یہاں ولی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر ملتا ہے تو بانٹ دیا کرتے ہیں. ولی کی عادت یہ ہے ہمارے یہاں مدینہ شریف میں کہ اگر اللہ عطا کرتا ہے تو وہ بانٹ دیتے ہیں, اگر نہیں ملتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو نہیں ملے گا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایسا ہے کرتا ہے کوئی بندہ؟ صبر کرتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں ملا تو صبر کرتا, نہیں ملا تو شکر کیسا؟ اب یہ سوال یہاں تو حضرت امام جعفر صادق کی بات ختم ہو گئی. اب یہاں میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے پائے کے بزرگ نے یہ جواب کیوں دیا؟ جب میں نے اس پر غور کیا تو میرے عقل نے, میرے ایمان نے, میرے عقیدے نے یہ کہا کہ عقیل احمد رضوی وجہ یہ ہے اللہ کا ولی ملنے پر بانٹ دیتا ہے اور نہ ملنے پر شکر اس لیے ادا کرتا ہے کیونکہ جب ملتا ہے اگر غلط طریقے سے ملے تو عذاب ہے, ملنے پر اگر غلط
حساب دینے سے ڈرتے ہیں. اس لیے جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، اور جب نہیں دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے کل میدان قیامت میں حساب دینے سے ہمیں بچا لیا.